آنے والا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سانحہ بلوچ قومی تحریک آزادی کو مسلح جدوجہد کی طرف لیتے جا رہا ہے، اور یہ ان حکمرانوں کے ہوش سنوانے کے لیے کافی ہے۔ آج آپ لوگوں نے خود ان کی مثال دیکھ لی ہے کہ آپ میڈیا والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے، صرف اس خوف میں یہ مبتلا ہے کہ کہیں کوئی BLA والا نہ آئے، کہیں کوئی بلوچ آزادی پسند نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہماری تاریخ، ہماری کلچر، ہماری تہذیب ہمیں درس انسانیت دیتا ہے، ہم مرنے مارنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں گھروں سے باہر نکال رہے ہیں اور ہمارے گھروں کے خود مالک بن دیتے ہیں، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ بتائیں کہ آپ کے گھر کے کہاں ہمیں نیچ لگانا ہے، کہاں ہمیں کیا ٹانکنا ہے۔ How will you fight? The same way that we are seeing fighting going on now, how will you fight? What will we see in the next 1 year, 2 years? How will it? انقلاب آزادی یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم 1 منٹ بعد آزاد ہوں گے یا 100 سال بعد آزاد ہوں گے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے لیے جو معروضی حالات ہوتے ہیں، جو سچویشن ہوتے ہیں، وہ بلوچستان کی معروضی حالات کو دیکھ کے کوئی بھی میچور آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آج دنیا کے تمام ممالک، تمام بین الاقوامی قوتیں اور یہاں کے ریجنل فورسز وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں امن بحال ہو، اسی لیے انہوں نے کشمیر والوں کے فنڈ بند کر لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے بھی پاکستان کے فنڈ بند کر لیں۔ What about the accusation that you hear from Islamabad, from other the media reports, the accusation that other countries are helping the Baloch national movement, that India is helping, that other forces are helping to destabilize Pakistan? What do you say? ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں انڈیا پش کر رہا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی اور ملک سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ ہم دیگر ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود آ کر صورتحال دیکھ لیں، وہ خود آ کے دیکھ لیں کہ 62-63 سال سے زیادہ اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان ہے کیا جسے ہم کھوکھلا کریں، وہ ہے ہی کھوکھلا ریاست، ایک ایسا ریاست جسے برٹش نے اپنے مفادات کے لیے بنایا۔ دنیا جہاں کے صورتحال تبدیل ہونے کے بعد آج اس کی ضرورت شاید عالمی قوتیں خود محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج شاید عالمی قوت، عالمی فورسز یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہی دنیا کے لیے خطرہ کا باعث ہے، وہ خود اس ملک کو فنش کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری کیا مدخل ہے۔ ہم ہر اس قوت کے ساتھ ہیں جو اس اسٹیٹ کو ختم کرنا چاہے، اور یہاں ایک اتصال سے پاک، خوشحال اور انسانی سلوک اور مساوات سے مبنی ایک سماج قائم کیا جائے، جس کے لیے ہماری جدوجہد ہے، ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ کو ہم کرتے رہیں گے، یہ پاکستان رہے یا نہ رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنی آزادی چاہیے، اور اس آزادی کے راہ میں اگر پاکستان رکاوٹ ہے تو ہم اسی سے لڑ رہے ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ کوئی اور قوت آ کے قائم ہو جائے گا اور ہمیں اپنا غلام بنانا چاہے گا تو ہم اپنی یہ جنگ اس کے ساتھ بھی لڑیں گے۔ ہماری جنگ صرف ایک ریاست کے خلاف نہیں بلکہ اس پورے سسٹم کے خلاف ہے، ہم اس سسٹم ہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں روز بروز غریب کو غریب تک کرتا جا رہا ہے، امیر حمید تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی اس وقت تک جب تک بلوچ اپنی سرزمین کے خود مالک نہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں سب کی مدد کی۔ I just want to follow that up. I mean, you were saying
what I understood. You're saying, I mean, if they support you, they are doing the right thing. Legally, the law, they're doing the right thing. So, who is helping you? Are you getting help from outside? آپ کسی سے مدد لے رہے ہیں باہر سے کہیں سے مدد لے Yeah, رہے ہیں؟ اگر ہم باہر سے مدد لینے والے ہوتے، اگر کوئی ہمیں باہر سے سپورٹ کرنے والا ہوتا تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، ہم اس طرح خوار نہیں ہوتے. آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اپنی دفاع کرنے پہ مجبور ہیں. ہم نے اپنی دفاع اور اپنی طاقت کے لیے بندوق اٹھانے پہ ہم مجبور ہو چکے ہیں. ہمارے پاس اور کیا ہے؟ یہی بندوق ہے اور اس پہ ہم لڑ رہے ہیں. ہاں، ہم سپورٹ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، امریکہ سے کہتے ہیں، ہم انڈیا سے کہتے ہیں، ہم اقوام متحدہ سے کہتے ہیں کہ خدارا آنکھیں کھولو، دیکھ لیجیے گا کہ اتنی بڑی ایک سرزمین ہے، اس سے بچنے والے ہزاروں سال قدیم ایک قوم آباد ہے، اور اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو اغوا کر کے غائب کر دیا جاتا ہے اور ان کا آج تک نام و نشان نہیں ہے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس اسٹیٹ کو. اور ایک طرف یہ ریاست والے کہتے ہیں، رحمان ملک جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے 250 300 400 نوجوان بازیاب ہو گئے ہیں اور اتنے نوجوان کے اتنے لوگوں کے ہم نے کیس ختم کیے ہیں. کیس کن کے ختم کیے ہیں؟ ان کے جن پر کوئی کیس ہی نہیں تھا، اور جن پہ کیس بنائے گئے ان پہ کیس بناتے جا رہے ہیں، اور جو اغوا نہیں ہوئے ان کو اغوا کر کے غائب کیا جا رہا ہے. اور اس پیکج کے اناؤنس کے بعد بھی یہ تسلسل جاری ہے. اور آج بھی ہمارے ثنا بلوچ ہیں، غفار لانگو ہیں اور بہت سے ساتھی ہیں جنہیں اغوا کر لیا گیا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا حال بنا دیا گیا، وہ کہاں ہیں. ہمارے دوستوں پہ، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں پہ جو شمع علم جلا رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، جو پڑھا رہے تھے، ان کو باغی بنایا گیا. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے پہاڑوں کا راستہ لیں. پہاڑ تو ہم بلوچوں کے مسکن ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہم وہاں جانے میں فخر محسوس کر لیں گے، لیکن ہمیں جبرن وہاں بھیجا جا رہا ہے. ہمارے گھروں پہ چاپے مارے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے پستانوں کو کاٹا جا رہا ہے. یعنی یہ جابر اور ظالم اسٹیٹ خود کو مسلم اسٹیٹ کہتا ہے، تو ہم کو ایسی مسلمانی نہیں چاہیے. یہ اگر خود کو انسان کہتے تو ہم ایسے انسان خود کو ماننے ہی سے انکاری ہے. ہم اس اسٹیٹ کو اسٹیٹ ہی نہیں مانتے، بلکہ اس کو ہم ایک جابر اور غاصب ریاست مانتے ہیں جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو ضبط کر رہا ہے، جو کاٹ رہا ہے، جو صرف یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ سرزمین سے بچنے والے نہیں چاہیے، یہ سرزمین اپنے وسائل کے ساتھ ہمیں چاہیے. ان کا تو یہی موٹو ہے، وہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں بلوچ نہیں چاہیے، ہمیں بلوچستان چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں، بلوچستان ہے، اور بلوچستان کو رکھنے کے لیے ہم اپنے آخری حد تک جائیں گے. اس کے لیے کہا ہمیں اپنے بال بچوں کا قربانی دینا پڑے. فلسطین والوں نے قربانیاں دیا، آزاد ہو گئے، آزاد ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. کشمیر والے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں. آزادی کے لیے کون نہیں لڑتا؟ ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آنکھیں کھولیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہماری امداد کر لیں، ہماری مدد کر لیں. ہم بی ایل او والوں کی بھرپور حمایت کر لیں گے کہ وہ واقعی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ چلے جائیں. نواب اکبر خان بچی کو ان لوگوں نے پہاڑ پہ کود بھیجا، مار کے بوڑھے لوگوں کو، نوجوانوں کو اسکولوں سے اٹھا کے مارتے ہیں. پھر کون جس میں رہے گا؟ پھر کون یہاں ڈیموکریسی کی بیس کی جدوجہد کر لے گا؟ یہاں سے جمہوریت کے دروازے بند کر لیے گئے ہمیشہ کے لیے. ہم کہتے ہیں ہاں ہم دنیا کو ایک بہترین جمہوری ریاست بن کر دکھائیں گے. ہمیں آزادی کا حلم ہاتھ میں دے دیا جائے، ہم دکھا دیں گے دنیا کو کہ ہم کیسے ٹیلنٹڈ اور کیسے رچ نیشن ہیں. ہمارے پاس کیا کیا توانائیاں ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم خود خوشحال رہیں گے، اپنے بھکاریوں کو بھی دے دیں گے جو آج ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کر لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، ہم دل کے بہت دنی ہیں، دے دیں گے ان کو، لیکن ہمارے وسائل کو دے دیں. ہم اپنے آزاد ہونے کے بعد ان سب کو خوشحال رکھیں گے، ان کی خوشحالی کا ٹیکہ بھی لے لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
لیکن سارے وقت ہمارے پاس حالات ایسے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کیوں پاکستان زندہ باد نہیں ہے، پھر ایسے پاکستان کو کون زندہ باد کرے؟ یقیناً ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے ہم کر our leaders. برابر ہو گیا. بس ایک دو مائنڈ شاٹس لینے ہیں. اچھا اچھا پانی